السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں شیخ ولید ناصر آفیشیل اور میں ہوں آپ کا دوست شیخ ولید ناصر۔ میں آپ کو آج بتاؤں گا، آج ہم بات کریں گے پروفیسر مظہر عالم صاحب سے کہ قائد اعظم جو کہ پاک و ہند اور بڑے صغیر نہیں بلکہ پوری دنیا کے مشہور ترین انسان، ان کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ اسلام خیریت سے بیٹا کرنا ہے۔ سر، قائد اعظم کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ وہ کیسے لیڈر تھے اور انہوں نے کس طریقے سے آزادی ہمیں دلوائی۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت لائق اسٹوڈنٹ شیخ ولید، آپ نے جو سوال کیا قائد اعظم کی حیات و خدمات اور خاص طور پہ پاکستان کی تشکیل میں ان کا کیا کردار تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا بننا ایک بہت بڑا سیاسی موثر، اور اکثر میں اس بات کو ان حالات کے تناظر میں کہتا ہوں کہ پاکستان چاروں طرف سے مشکلات اور دشمنوں کی سازشوں کے باوجود اسی طرح مارز وجود میں آیا جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پہاڑ سے جنم، کہ اس دور میں پہاڑ میں سے اونٹنی کا نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن مطالبہ تھا بنی اسرائیل کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا کرم رکھا اور اونٹنی پیدا ہوئی، اور اسی طرح اور حکم کیا تھا کہ اونٹنی کے ساتھ سلوک اچھا کیا۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم نے پاکستان کے اس سیاسی معجزے کو حقیقی معنوں میں اور قائد اعظم کی خواہشات کے مطابق اس کو اس مقام پر نہیں لا سکے۔ اس میں اکثر یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی کمی اور نالائکی۔ قائد اعظم بلا شبہ ایک درمیانی فیملی کے تاجر فیملی کے ممبر تھے، اور ان کے والد کراچی میں کھارا گھر میں ان کی رہائش تھی، اور چھوٹی سی رہائش، اتفاق ہے میں نے وہ کراچی میں رہائش دیکھی ہوئی ہے، صرف 2 بڑے کمروں پر مشتمل 10 فلور پہ فیملی رہائش پذیر تھی۔ لیکن نامساعد حالات میں بھی قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے بڑی جرأت عطا کی، اور ایسے لگتا ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے مارے شاید ان کو چن، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ آج بھی اگر ہم وہاں پہ جا کے ماحول دیکھیں، قائد اعظم نہ کسی جاگیردار کے بیٹے تھے، نہ کسی بہت بڑے صنعت کار کے بیٹے تھے، نہ کسی سرمایہ کار کے بیٹے، میڈیاکر فیملی، لیکن اللہ پاک نے ان سے وہ کام لیا جس کے بارے میں ہم قائد اعظم مسٹر جناح سے آپ تھوڑا سا ان کا سفر بتائیں کہ مسٹر جناح زیادہ بہتر تھے کہ بعد میں جب وہ پولیٹکس میں آئے ہیں تب ان کا جو ہے قائد اعظم کا سیاست میں آنا ان کے طالب علمی کے دور سے شروع ہوا، کہ جب وہ بار ایٹ لا کرنے گئے، وہاں پہ انہوں نے قائد اعظم نے عملی طور پر برطانوی پارلیمانی نظام، وہاں کی جو بحث و تبحث ہوتی پارلیمنٹ میں، اس کا جائزہ لیا، اور قائد اعظم نے یہ طے کیا کہ وہ اپنے ملک میں اپنے پسماندہ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں گے، اور انہوں نے شروع سے بات سیکھی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ انہوں نے علامہ کے اس شعر کے مطابق اپنی زندگی گزاری کہ جس کے بڑھتے ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی فضا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اور قائد اعظم نے بچپن ہی یہ طے کیا، ان کی ایک سوچ تھی کہ اب میں محنت کر کے کوئی نہ کوئی مقام حاصل۔ وہاں پہ انہوں نے برصغیر اور اپنے ملک برصغیر پاک و ہند ہندوستان کے حالات کا جب موازنہ کیا، تو ان کا وہیں سے ایک، میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کی جو زندگی تھی وہ ویم سے وزڈم کی طرف آئی۔ تو قائد اعظم سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ نے پاکستان کیسے بنایا؟ انہوں نے کمال کا جواب کہ میں نے کم و بیش 40 برس روزانہ 14 سے 16 گھنٹے بلا ناغہ کام کیا ہے، اور یہ اتنا بیماری بھی اس کی وجہ سے سال میں بیمار بھی ہوئے، انہوں نے اپنی ان کی خانگی زندگی متاثر ہوئی، حتیٰ کہ
قائد اعظم کے اس دور میں بھی والدین نے، چونکہ ان کا رواج تھا، قائد اعظم کی بچپن میں شادی، کم عمری میں بھی شادی ہوئی، لیکن جب انگلستان مقیم موجود رہے اس دوران ان کی زوجہ مسلمہ کا انتقال بھی ہوا، لیکن ان باتوں کو کسی خاطر میں عزم و استقامت اس حد تک تھی قائد اعظم کی، جب واپس آئے نوجوان تھے، 20 سال کی عمر میں انہوں نے بار اطلاع کیا، اور کہتے ہیں کہ مسٹر میکفرسن جو تھے بامبے کے ایڈوکیٹ جنرل سے ملے، اور انہوں نے پریزیڈنسی مجسٹریٹ کا عہدہ دیا، 6 ماہ سروس کی، ان کے مزاج میں کسی دوسرے کا حکم ماننا لکھا ہی نہیں۔ مخالفین کے ساتھ جو جیسے گاندھی، نہرو اور انگریز بھی وہاں پہ موجود تھے، تو ان کے ساتھ ان کا رویہ اور وہ ایٹیٹیوڈ کیا تھا اس ٹائم پہ؟ دیکھو بیٹا، بات قائد اعظم معتدل تھے، معتدل سیاست، وہ ہمیشہ ان کی خواہش تھی کہ ہندوستان کے عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ حقوق اگر حاصل کیے جائیں تو باہمی متحد ہو۔ قائد اعظم، آپ حیران ہوں گے کہ آج تو کا پاس کہتے ہیں نہیں جی قائد اعظم نے جو ہندوستان کو تقسیم کروا دیا، نہیں، 1906 سے لے کر 1929 تک قائد اعظم نے کہیں ایک دفعہ بھی یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ہمارا الگ وطن ہونا چاہیے۔ قائد اعظم متحدہ قومیت کے حامی تھے، اور حتیٰ کہ حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے اس معتدل رویہ کی وجہ سے مسز سروجنی نائیڈو نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا، دا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ لیکن اب اصل مسئلہ کیا تھا کہ گاندھی اور نہرو، خاص طور پہ گاندھی کی خواہش تھی کہ ہندوستان کو کامل آزادی نہ دی جائے بلکہ ڈومینین اسٹیٹ بنے، اصل اختیار انگریزوں کے پاس ہو اور ملک میں اختیار ان کے پاس ہو، اور قائد اعظم اس بات کو کبھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہاں، قائد اعظم اقتدار میں شیئرنگ بھی نہیں چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کے جائز حقوق کے طالب تھے۔ نہیں تو یہ کوئی ایسا انوکھا واقعہ گاندھی کے ساتھ یا پنڈت نہرو کے ساتھ پیش آنے والا جو انوکھا واقعہ ہو جس میں قائد اعظم کی آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ واقعی کوئی بہت اچھی بات کرتی ہے؟ اب دیکھیں اتفاق کیسے بنا کہ گاندھی اور قائد اعظم بنیادی طور پہ یہ دونوں ہی جو ہے گجرات کے رہے، پیچھے گجراتی تھے۔ اچھا، لیکن فرق یہ ہے کہ قائد اعظم کا بچپن اور نوجوانی کراچی میں گزری، اور گاندھی شروع میں ساؤتھ افریقہ میں رہے۔ اچھا، لیکن دونوں جب سیاست کے پلیٹ فارم پہ، تو قائد اعظم سینئر تھے گاندھی، لیکن چونکہ گاندھی ہندوؤں کی بات کرتا تھا، ہندوؤں کے طبقے کے، ہندو بلا شبہ ہندوستان میں بہت اکثریت کے مالک تھے، اور گاندھی کے ذہن بات سما گئی۔ باقی ہاں یہ ضرور ہے کہ گاندھی نے بے شک ہریجنوں کے محلہ میں رہائش رکھی، لیکن وہ مسلمانوں کے لیے اتنا اندر سے دل سے اخلاص نہیں رکھتا۔ اس کی خواہش ہے کہ مسلمانوں کو ڈومینیٹ کیا جائے، قائد اعظم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سر جی یہ کیا نام نہیں لگتا ہے علامہ اقبال تو قائد اعظم کو ہی کیوں انتخاب کیا؟ انہوں نے اپنے اس کے بارے میں کوئی واقعہ انوکھا سنا ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں ہی آزادی کے متوالے اور مسلمانوں کے حقوق کے طالب، اور علامہ اقبال نے مسلمانوں کی فکر کو جو ہے وہ تیز تر کیا، مسلمان کو خاص طور پہ درس خود ہی دیا کہ مسلمان اپنے آپ کو پہچانے۔ یہی بات قائد اعظم کی تھی۔ اب فرق یہ تھا کہ مسلمان سیاسی، معاشی، معاشرتی اور تعلیمی طور پر ہندوؤں کے مد مقابل اس مقام پہ نہیں تھے جو ہونا چاہیے، وجہ کہ ہمارے وسائل نہیں تھے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کوٹ کروں گا کہ علامہ اقبال قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کو مترف تھے۔ 1937 کا ایک بڑا اہم واقعہ، قائد علامہ اقبال علیم تھے، پنڈت نہرو اور میاں افتخار الدین علامہ کی عیادت کے لیے گئے، بیٹھے رہے، اور علامہ اقبال کے وقت خاموش تھی، وہ گھر میں پنجابی میں گفتگو کرتے۔ اب دوران جو علامت یا عیادت کے لیے گئے تو پنڈت نہرو نے ایک بات کی کہ علامہ سے کہ آپ اتنے بڑے شاعر ہیں، امت مسلمہ کے آپ بہت بڑے لیڈر ہیں، اور پوری امت مسلمہ آپ کو مانتی ہے، آپ مسلمانوں کی قیادت کا فریضہ کیوں نہیں سر انجام دے؟ اب دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، علامہ اقبال بہت بڑی بصیرت کے مالک تھے۔ وہ سیدھے اٹھ کے بیٹھ گئے کہ پنڈت جی،
آپ میرے اور جناب میں رفت پیدا کرنے آئے. ایک بات کھل کے سن لیں, ہی از انکرپٹ اینڈ انپرچیزیبل. یہ جملہ تھا, انہوں نے علامہ نے کہا کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے سولجر آف جناح. اس میں صاف ہے کہ علامہ اور علامہ اقبال اور قائد اعظم جو ہے مسلمانوں کے حقوق کے طلبگار تھے. جیسا کہ وہ قائد اعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جو پیشکش تھی اس کو ٹکرا دیا, جبکہ گاندھی نے مان لیا, کیونکہ وہ فیصلہ صحیح تھا. دیکھیں, آئینی طور پہ کسی بھی ایک ریاست کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے. پہلی بات, جب ہمارا ملک ہی الگ بننا تھا تو کیسے ممکن تھا کہ دو ریاستوں کا ایک سربراہ ہو؟ اب اس میں پاکستان, اور پھر اگر دونوں ممالک کا ایک ہی سربراہ ہوتا تو کانسٹیٹیوشنلی آئینی طور پہ ہماری آزادی کی تکمیل ہی نہیں ہوتی. قائد اعظم کسی لالچ کے نہیں تھا, انہیں یہ لالچ نہیں تھا کہ میں گورنر جنرل بنا. وہ تو قوم کے باپ تھے, قوم کو ایک مقام پر پہنچانے والے تھے. انہوں نے, اگر خدا جیسے 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کا انتقال ہوا تو اگر ہمارا ایک گورنر جنرل ہوتا تو پھر سے انڈیا اور پاکستان ایک ہو سکتے. مسلمانوں کی منزل ہی جدا تھی. 1935 کے ایکٹ کے تحت بھی ایون قائد اعظم یا وہ دونوں الگ الگ گورنر جنرل نہیں ہو سکتے, ایک ہی گورنر جنرل ہو سکتے. لہذا قائد اعظم نے آج جیسا کہ اب مسئلہ فلسطین بھی چل رہا ہے, قائد اعظم نے بھی اس کے کوئی عکاسی کی تھی, اس پر تبصرہ کیا ہوا ہے اور اس کی ریلی بھی نکالی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ قائد اعظم نے اس دور میں 1948 میں اسرائیل کی ریاست کو یورپ کا ناجائز بچہ قرار دیا, ایلیجیٹمیٹ سن آف یورپ. اور قائد اعظم مسلمانوں کے, فلسطینیوں کے حقوق کے لیے انہوں نے اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی, وہ صرف یہودیوں کے حقوق کی بات کرتی ہے, جبکہ مسلمان ہماری ایک بین الاقوامی مسلم بھائی چارے کے تحت فلسطینیوں کا ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. ابھی الگ بات ہے کہ مسلمان ابھی پاکستان نیا بنا, عملاً جو ہے وہ آپ جس سے کشمیر میں قائد اعظم کی زندگی میں فوجیں داخل ہیں, وہاں بھجوانا بھی مشکل نہیں تھا. لیکن ابھی تو ہم نئی موقعت بنی اور یہ ممکن نہ تھا کہ پاکستان جو ہے, لیکن آج تک قائد اعظم کی پالیسی کو کسی بھی حکومت نے ریورٹ نہیں کی کہ ہماری فلسطینی ریاست جو ہے مسلمانوں کی ریاست ہے. نہیں, مسٹر قائد اعظم جو ہیں, انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ان کی پالیسی میں کیا کمی رہ گئی یا کیا معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے آج تک کشمیر 73-75 برس کے بعد بھی آزاد نہیں ہے؟ ایک بات میں یہاں پہ اتفاق سے, بیٹا آپ نے سوال پوچھا, آپ حیران ہوں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پنڈت جو ہے اس کے ساتھ معاہدہ کیا, گلاب سنگھ ڈوگرا کے ساتھ, معاہدہ امرتسر. یہ مارچ 1846 کی بات ہے. ابھی پاکستان تو بہت دور تھی, پاکستان ایسٹ انڈیا کمپنی کی مکمل حکومت بھی نہیں تھی. اس معاہدے کے تحت کشمیریوں کی رنگ و نسل کہہ لیں, کشمیریوں کی آبادی, کشمیریوں کی ہر قسم کو انہوں نے, یا اس میں 11 سکے مختلف فروخت کر دے. کتنے میں صرف 75 لاکھ روپیہ سکہ نانک شاہی, اور وہ پیسے 2 قسطوں میں وصول. پاکستان بنا اصولاً معاہدہ امرتسر کی آئینی, قانونی, تاریخی حیثیت ختم ہوئی. اور قائد اعظم کے بقول کہ کشمیر کے مسلمان کشمیر کو شہر قرار دیتے تھے کہ ہماری شہر آ گیا, اور اس میں شک بھی کوئی کہ آج بھی ہماری معیشت کا دار و مدار, خاص طور پہ ہمارے جتنے بھی یہ 5 دریا ہیں وہ کشمیر سے ادھر بہ کے آتے ہیں. انہوں نے کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی. لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم کے انتقال کے بعد جب ہماری یہاں کے ریٹائرڈ فوجی, حاضر سروس کے لوگ, انہوں نے سری نگر کے قریب سے پہنچنے, لیاقت علی خان نے 6 جنوری 1949 کو ہندوؤں کے اس بھروسے پر کہ یوں انہوں نے کہا کہ ہم اس میں پلیبی سائڈ یعنی اس کا ثواب رائے کمائیں گے, وہ نہ کروا سکیں, اور آج تک وہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے. لیکن قائد اعظم نے تو اس بات پہ وہ ان کی دوسری رائے نہیں تھی. قائد اعظم کا مذہبی رجحان کیسا تھا؟ کیا کئی لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ سیکولر تھے, اس قائد اعظم سیکولر؟ قائد اعظم سے یہی سوال آپ حیران ہوں گے, کسی نے پوچھ لیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ اسنا ایسوسیشن کا تعلق تھا. لیکن قائد اعظم جس انداز سے, اس یہاں پہ ایک میں لازمی حوالہ دوں گا کہ 1911 میں
ہماری لیجسلیٹو کونسل کے بعد پریوی کونسل نے ایک فیصلہ کر دیا کہ ہندوستان میں جتنے بھی اوقاف ہیں ان پر سب کا حق ہے، اور قائد اعظم نے باقاعدہ لیجسلیٹو اسمبلی میں بل پاس کروایا کہ نہیں، مسلمانوں کے اوقاف صرف مسلمانوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہو سکتے، کسی اور پہ نہیں۔ اس دوران انہوں نے پورا، کسی نے سوال کیا کہ آپ کا مذہب بنیادی طور پہ کیا؟ انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا، پھر گنجائش کو نہیں رکھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا مذہب وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ کو بلا مبالغہ جو ہے وہ آپ کی عقیدت سے نکلا۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہو گیا، اس کے بعد کابینہ کی ایک میٹنگ میں وہ چائے والا معاملہ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ قائد اعظم کو اس بات کا علم تھا کہ ملکی معاشی وسائل ہمارے لیے آسودگی کا باعث نہیں ہے۔ یہاں پہ بلکہ میں ایک ڈسپلن اور یہ بات کوٹ کروں گا، جنرل گل حسن نے بھی اسے لکھا کہ کابینہ کی میٹنگ تھی، اس میں سیکریٹریز بھی آنے تھے، قائد اعظم نے اس میٹنگ کی صدارت کرنی تھی۔ انہوں نے کہتے ہیں ہم نے پوچھ لیا کہ آنے والوں کے لیے ریفریشمنٹ کے حوالے سے کافی رکھی جائے یا چائے جو بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کچھ لمحے خاموش رہے، بعد میں کہنے لگے کہ جس نے چائے یا کافی پینی وہ گھر سے پی گیا، اور اسے، اور ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر فارن ڈگنیٹیز یا کوئی آتے ملنے ان کے لیے اہتمام ہوتا، مگر فضول خرچی اس میں بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات ڈسپلن جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارا معاشرہ ہم برباد کیوں ہو گیا۔ جنرل گل حسن کیپٹن تھے آرمی میں، وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو ڈاکٹرز نے، چونکہ ٹی بی کے 22-23 سال سے مریض تھے، انہوں نے ایڈوائز کیا ہوا تھا کہ آپ سیر کیا کریں شام کو۔ تو قائد اعظم مریض کینٹ جو ہے وہ سیر کرنے جاتے تھے۔ کہتے ہیں واپسی پہ جب وہاں میں رات کا وقت تھا اور برک کالونی کا فاٹک جو ہے وہ ریلوے فاٹک بند تھا، ہمارا آج بھی وہ رویہ ہے کہ لوگ آئیں جائیں بڑے تو ٹریفک جام ہو جاتی ہے، پروٹوکول ملتا ہے۔ قائد اعظم نے دیکھا، وہ کہتے ہیں میں کیپٹن صاحب کے میں آرمی ملک کے فاٹک والے کے پاس گیا، میں نے پوچھا کہ ٹرین کو آنے کی کتنا وقت لگتا، میں نے، مجھے قائد اعظم نے دیکھ لیا۔ پہلے قائد اعظم ڈرائیور سے کہا کہ کار بند کر، کار بند ہوئی، مجھے بلا لیا، کہنے لگے فاٹک کھلے گا تو ہم جائیں گے۔ اور یہ بھلا پتہ کیوں ضروری یہ ہوتا ہے، حکمران نہیں، یہ بابا قوم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے ملک بنایا۔ تو انہوں نے کہا یہ ضروری اس لیے ہے کہ بینگ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، اگر آج میں قانون شکنی کروں گا میرے پیچھے لائن لگ جائے گی۔ ہم آج کیوں پچھلے برباد ہو گئے؟ قائد اعظم جو انڈیا سے انہوں نے کٹی ہوئی ٹرین آئی تھی، اس کو دیکھ کر کیا جذبات تھے قائد اعظم کے، اور کیسے انہوں نے اس چیز کو ہینڈل کیا؟ قائد اعظم کہتے ہیں کہ والٹن کیمپ کے قریب، کیونکہ وہاں پہ مہاجرین آئے ہوئے تھے، ٹوٹے پھوٹے بچے، عورتیں، قائد اعظم کو پوری زندگی میں کسی نے آپ دیدہ ہوتے نہیں دیکھا، ماس و اس موقع پہ، کہ ہمیں ہندوؤں سے اس قسم کے ظلم و بربریت کی امید نہیں تھی، یا سکھوں سے جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ اور یہاں پہ وہ میں کوٹ کرتا چلوں کہ قائد اعظم نے 30 اکتوبر 1947 کو یونیورسٹی گراؤنڈ لاہور میں جب خطاب کیا، اس میں مہاجرین کا ذکر کیا باقا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے کسی بھی حکمران نے پاکستان کے قیام کو عظیم الشان نیابت سے تشبیہ نہیں دی۔ ایون ہم نے اپنے ہوش میں بڑے بڑے لیڈر دیکھے ہیں، لیکن نیابت الہی کا تصور کسی نے پیش نہیں کیا، قائد اعظم کسی نے بھی نہیں کیا۔ ایون ذوالفقار علی بھٹو نے، یا بعد میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، انہوں نے نیابت کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا۔ اور اس میں ایک بات خاص طور پہ یہ کہ قائد اعظم نے اس بات کا ذکر کیا کہ دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ پاکستان نہ بنے، لیکن پاکستان کا بننا کسی ملک سے کام نہ تھا۔ ہاں، انہوں نے عزم و استقامت کا مظاہرہ ضرور کیا کہ اگر ہمارا ایمان پکا ہے اور ہمارے حوصلے بلند ہیں تو ہم اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں کسی قسم کی نہ رکاوٹ برداشت کریں گے۔ اور عوام کو انہوں نے براہ راست خطاب کیا۔ قائد اعظم کی جو اپنی بیٹی ہیں، ان کے بارے میں ان کے ساتھ کیا تعلقات اور کیا بنا وجہ کہ ان سے ملنا بھی چھوڑ دی؟ دیکھیے عمر، اس بات کو گزرے ہوئے بھی ایک عرصہ ہو گیا۔ قائد اعظم کی سیاسی زندگی میں ان کی خانگی زندگی
وقت نہ دینے کی وجہ سے وہ اتنی آسودہ نہ رہی، کیونکہ میٹنگز میں جانا، اجلاس اٹینڈ کرنے کا، پاکستان کے قیام میں ایک ایک شہر میں گئے آپ تشریف میں، یہاں پہ لاہور میں آئے. کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بیٹی جو ہے ان کی قاعدہ کسی بات پہ کبھی بھی پابندی کو برداشت خود بھی نہیں کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کی بجائے کسی پارسی کو پسند کیا تو قاعدہ نے منع بھی کیا کہ آپ جس قسم کے بھی مسلمان کوئی فیملی کا ہو آپ پسند کریں، میں تیار ہوں، لیکن وہ نہ مانے. تو قائد اعظم نے اصول پرست تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو آگ کر دیا، اس کا جائیداد کا حصہ ضرور دیا، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا کہ مجھے ملنا نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس انداز کا کوئی بھی سیاستدان نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تو اگر بات کی جائے تو پھر بے برمی ہو جاتی ہے. قائد اعظم کی بیٹی مرنے کے بعد آئی ان کے جنازے، وہ بھی اس سے پہلے نہ آ سکے. باقی اس کا سیاست اس لیے تعلق نہیں ہے. اگر ہم اس تعلق اس طرح جوڑیں پھر تو ہمارے ملک میں کوئی بن جائے. کوئی قائد اعظم کا نجی معاملہ تھا، لیکن وہ اصول تھے. قائد اعظم پاکستان میں سیاسی ڈھانچہ کیوں نہ مضبوط کر سکے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک ہمارا جو سیاسی اسٹرکچر ہے وہ نہیں مضبوط ہو سکتا؟ لیکن میرا صاف ظاہر ہے کہ جب پاکستان بنا تو بے شمار مسائل تھے، سیاسی، معاشی، معاشرتی، آئینی، اور قائد اعظم نے اپنی زندگی میں ان کے ایک ضرور تھا ذہن میں کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے صدارتی کو پارلیمانی نظام کو پسند نہیں کرتے. صدارتی نظام ہو اور جو ذمہ دار ہو وہی با اختیار ہو. اس لحاظ سے انہوں نے اس میں کوئی جو ہے وہ ان کی دو رائے نہیں تھی، لیکن یہ ضرور تھا. کسی نے سوال کیا کہ پاکستان کا آئین کس نوعیت کا ہوگا، تو انہوں نے ایک بات واضح کی کہ پاکستان کا آئین 1300 سال پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے، صرف اس پہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرا. اور یہ قائد اعظم آج کے موجودہ دور میں آپ کو کوئی ایسی شخصیت لگتی ہے کہ جو قائد اعظم کی مشابہ ہوگی یا پاکستان کو دوبارہ آگے لے کے جائے گی؟ یہاں پہ میں اپنے ایک، اگرچہ میں شاعر تو نہیں ہوں، میرے چند اشعار جس میں یہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی کہ قائد اعظم کے معیار پہ وہ ہے نا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے تھے میرے قائد ایسا نہیں کوئی. تو میاں بشیر نے مرحوم نے 1940 کے جلسہ میں ایک نظم پڑھی تھی کہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. میں نے اس کے مد مقابل ایک حسرت کے شعر کہنے، ایک امید کے اشعار ہیں میرے. کب بنے گا کوئی محمد علی جناح، ملت جس جہاں تھا محمد علی جناح، پہنچا جو منزل پہ آزادی کا کارواں، میر کارواں تھا محمد علی جناح. بے حس بے اہمیت ہوئے حکمران وطن، درس غیرت کون دے محمد علی جناح. ملت زخم زخم اور چور چور ہے، طبیب کون بنے گا محمد علی جناح. نوجوانوں کی نظر ایک شعر میں ضرور کروں گا، خاص طور پہ ولی شیخ کے حوالے سے، کہ اب تو ایک دعا ہے رب کائنات سے، پھر عطا کریں کوئی محمد علی جناح. بس جی، اللہ پاک بہت بہت شکریہ آپ کا. پروفیسر مظہر عالم صاحب ہمارے ساتھ آج موجود تھے. تو انشاءاللہ اسی طرح کے ہم انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں گے. اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں. اللہ حافظ.